تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ ابن زیاد کے ناک میں بار بار سانپ کیوں گھستا تھا؟ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے سر انور کے ساتھ کیا بدتمیزی کی؟ ابن زیاد کا عبرتناک انجام کیسے ہوا؟ عبید اللہ ابن زیاد یزید کی طرف سے کوفے کا والی اور گورنر تھا۔ اسی بدنہاد کے حکم سے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ کو تمام ایذائیں پہنچائی گئی۔ شہادت کے بعد جب خولی حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے لے آیا تو اس بے حیا کے ہاتھوں میں چھڑی تھی۔ وہ چھڑی اس نے امام عالی مقام کے مبارک لب و دنداں پر ماری۔ صحابہ کرام میں سے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود تھے۔ انہوں نے چیختے ہوئے کہا، اے ابن مرجانہ، امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پر چھڑی نہ مار اور اس بے ادبی کو چھوڑ دے۔ رب کعبہ کی قسم میں گن نہیں سکتا کہ میں نے کتنی مرتبہ دیکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لب و دنداں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آپ بلند آواز سے رونے لگے۔ آپ کو روتے دیکھا تو حاضرین مجلس بھی گریہ و کنا کرنے لگے۔ ابن زیاد نے غصے میں آ کر کہا، اگر تو بوڑھا اور کمزور نہ ہوتا تو میں تیری گردن مار دیتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس سے اٹھے اور فرمایا، اے معاشر عرب، حق تعالیٰ تم سے خوش نہیں ہوگا کہ تم نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے کو شہید کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا۔ یہ کہا اور دارالامارت سے باہر تشریف لے آئے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اس سر کو لشکر کے پاس لے جاؤ اور دوسرے سروں سمیت نیزہ کے ساتھ باندھ کر شہر میں پھراؤ۔ جب ان سروں کو ابن زیاد کی مجلس میں لایا گیا تو اس نے دوسری مرتبہ امام عالی مقام کے سر مبارک کو اٹھا کر آپ کے چہرے اور زلفوں کو دیکھا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور سر مبارک اس کے ہاتھوں سے گر گیا۔ پھر اس نے سر کی جانب دیکھنا چھوڑ دیا اور اپنی ران پر رکھ لیا۔ آپ کے سر انور سے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشنی پھوٹ رہی تھی اور آپ کے گیسوئے مشکی کی خوشبو کستوری سے زیادہ مہک رہی تھی۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب مختار ثقفی نے قاتلان امام حسین علیہ السلام سے بدلہ لیا تو ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے فوج دے کر بھیجا۔ موصل سے 15 کوس کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوب جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب قریب غروب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی۔ ابن زیاد کو شکست ہوئی، اس کے ہمراہی بھاگ گئے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ چنانچہ بہت سے ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامہ میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ 67 ہجری میں مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار ثقفی کے پاس کوفہ میں بھجوایا۔ مختار نے دارالامارت کوفہ کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس مغرور نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا تھا۔ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بڑا سانپ نمودار ہوا۔ اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے۔ وہ تمام سروں پر پھرا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا، اس کے نتنے میں گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا۔ اس طرح 3 بار سانپ اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔